شاہزر اور گلرانہ اسلام آباد والے گھر میں شفٹ ہو رہے تھے۔ شاہزر کا پروجیکٹ مکمل ہو گیا تھا۔ گلرانہ اسلام آباد دیکھنے کے لیے بہت پرجوش تھی۔ آہستہ آہستہ وہ بہتری کی طرف آ گئی تھی۔ شاہزر نے اس کے سب خوف ختم کر دیے تھے، کھل کر زندگی جینے لگی تھی۔ آئلہ بیگم کا رویہ گل کے ساتھ فی الحال ویسا ہی تھا، پر وہ اب ان کے سامنے جانے سے ڈرتی نہیں تھی۔ اسے سب سے زیادہ مہر ماں کی سپورٹ تھی۔ وہ اسے اکثر سمجھاتی رہتی تھی۔ دونوں کی بہت اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ مہر ماں اور غازیان ترکی ہنی مون کے لیے گئے تھے۔ پہلا انوکھا کپل ہے جو شادی کے تقریباً 5 ماہ بعد ہنی مون پر جا رہا ہے۔ شاہزر اور گلرانہ سفر کے لیے روانہ ہو چکے تھے۔ ان سے ایک دن پہلے مہر ماں اور غازیان کی ترکی کی فلائٹ تھی۔ دونوں بھائی بے انتہا خوش اور پرجوش تھے۔ دونوں کو اپنی محبت مل گئی تھی۔ آئلہ بیگم اور مروان صاحب بھی اپنی بچوں کی خوشی میں خوش ہو گئے تھے۔ اسلام آباد کا موسم انتہائی دلکش تھا۔ سرد ہوائیں چل رہی تھیں، کہیں کہیں برف گری ہوئی تھی۔ یہاں زیادہ تر رات کے اوقات میں برف باری ہوتی ہے۔ گلرانہ نے راستہ بہت مزے سے انجوائے کیا۔ اسے اسلام آباد گھومنے کا بچپن سے شوق تھا، پر اس کے ماموں اسے لے کر نہیں جاتے تھے۔ بس بچپن میں ایک بار اپنے ماما بابا کے ساتھ آئی تھی، تب وہ بہت چھوٹی تھی۔ کچھ چیزیں یاد تھیں، پر اب اسلام آباد میں بہت تبدیلیاں آ چکی تھیں۔ شاہزر نے اسلام آباد کے مشہور ریسٹورینٹ کے سامنے کچھ فاصلے پر اپنی گاڑی روکی، پھر وہ لوگ کھانا کھانے اندر چلے گئے۔ شام ہونے والی تھی۔ ان کو گھر سے نکلے ہوئے کافی گھنٹے گزر چکے تھے۔ ڈنر کے بعد ان کا اپنے اسلام آباد والے گھر جانے کا ارادہ تھا۔ وہاں موجود ملازمین کو شاہزر پہلے ہی اطلاع دے چکا تھا۔ انہوں نے سارا گھر صاف کر رکھا تھا اور شاہزر کے لیے ایک کمرہ خاص طور پر سیٹ کیا گیا تھا۔ کپڑے اور دیگر ضروریات کی اشیاء وہ اپنے ساتھ لائے تھے۔ تقریباً 1-2 ماہ ان کا یہاں رہنے کا ارادہ تھا۔ اسلام آباد کے ماحول کا گلرانہ کی صحت پر اچھا اثر پڑنے والا تھا۔ باہر بہت سردی ہو رہی تھی، اس لیے شاہزر نے سوپ آرڈر کیا۔ غازیان اور مہر ماں اپنے بزنس کی وجہ سے اکثر پلین میں سفر کرتے رہتے تھے۔ مہر ماں بہت زیادہ تھک گئی تھی۔ انہوں نے آج کا دن ریسٹ کرنے کا سوچا۔ وہ لوگ ترکی کے ایک ہوٹل میں قیام پذیر تھے۔ 15 دن کا ٹرپ تھا۔ مہر ماں پورا ترکی ان 15 دنوں میں گھومنا چاہتی تھی۔ وہ ہوٹل کے روم میں اپنا سامان سیٹ کر رہی تھی۔ اس نے جو پلیسز وزٹ کرنی تھی اس نے پراپر لسٹ بنا رکھی تھی۔ ترکی کی ثقافت روایات کا ایک متحرک اور بھرپور امتزاج ہے جو اس کے اسٹریٹجک محل وقوع سے متاثر ہے، جو یورپ اور ایشیا کو آپس میں ملاتی ہے۔ ترکی لباس سب سے نمایاں پہلوؤں میں سے ایک روایتی لباس ہے جو ملک کے متنوع ورثے کی عکاسی کرتا ہے۔ مرد اکثر بیگی ٹراؤزرز، لمبی قمیضیں اور پیچیدہ کڑھائی سے مزید واسکٹ پہنتے ہیں، جبکہ خواتین خوبصورت نمونوں والے اسکارف، بہتے کپڑے اور زیبائشی زیورات پہنتی ہیں۔ مشہور ترک غسل خانہ یا حمام ہولسو ایک اور قابل ذکر لباس ہے جو اکثر پرتعش سوتی سے بنایا جاتا ہے اور رنگین نمونوں سے مزین ہوتا ہے۔ ترکی کے ٹیکسٹائل جیسے پیچیدہ طور پر بنے ہوئے قالین اور کلیم اپنی خوبصورتی اور کاریگری کے لیے انتہائی قابل قدر ہیں۔ روایتی ہیڈ اسکارف یا یشمک بھی ترکی کے لباس کا ایک اہم حصہ ہے، جسے اکثر خواتین شائستگی اور خوبصورتی کی علامت کے طور پر پہنتی ہیں۔ ترکی کا لباس اپنے جڑے رنگوں، پیچیدہ نمونوں اور آرائشی تفصیلات کے لیے جانا جاتا ہے، جو ملک بھر کے بھرپور ثقافتی ورثے اور اس کے عثمانی اور جدید اثرات کے امتزاج کا عکاسی کرتا ہے۔ سلطانوں کے خوبصورت کافتان سے لے کر استنبول کے نوجوانوں کے جدید اسٹریٹ ویئر تک، ترکی کا فیشن ملک کی منفرد ثقافتی شناخت کا ایک متحرک اور ہمیشہ سے ابھرتا ہوا اظہار ہے۔ مہر ماں نے بلیک پینٹ اور اوپر بلیک لانگ کوٹ پہنا تھا۔ اس نے بال کھلے چھوڑے تھے، گلے میں باریک سی چین ڈالی تھی اور کوٹ کے اندر وائٹ ہائی نیک پہنی تھی۔ غازیان نے بلیک پینٹ کوٹ پہنا تھا۔ ترکی کا سفر مہر ماں کے لیے حیرت انگیز ہونے والا تھا۔ وہ اس سب کے لیے حد سے زیادہ پرجوش ہے۔ اس کو استنبول جیسے مختلف شہروں کی سیر کرنے کا موقع مل رہا تھا، جہاں مشرق مغرب سے ملتا ہے، اور طریق کے شائقین حاجیہ صوفیہ اور نیلی مسجد جیسے مشہور مقامات پر تفریح کے لیے آتے ہیں۔ نیلی مسجد کو سلطان احمد نے تعمیر کروایا، جو خوبصورتی میں اپنی جگہ آپ ہے۔ اگلے دن مہر ماں اور غازیان دونوں نیلی مسجد دیکھنے گئے۔ مہر ماں نے غازیان کے ساتھ مل کر بہت ساری تصاویر بنائیں۔ وہ ایک ایک لمحے کو قید کرنا چاہتی تھی، اس خوبصورت ملک کی خوبصورتی کو اپنے فون میں قید کرنا چاہتی تھی۔ وہ دونوں اپنے اس سفر کو یادگار بنانا چاہتے تھے۔ ہلچل سے بڑے بازاروں میں گھومنا، کباب اور بکلاوا جیسے مزیدار اسٹریٹ فوڈ کا نمونہ لینا، اور پرسکون گرم چشموں میں یا بحیرہ روم کے شاندار ساحلوں پر بینچ کے پاس بیٹھ کر پانی کی خوبصورتی کو دیکھنا، ایک ایک منظر دل کو چھو لینے والا تھا۔ وہ دونوں ابھی بھی ایک ساحل کے کنارے بینچ پر بیٹھے تھے، ان میں ہاتھ میں چھوٹے چھوٹے قہوے کے شیشے کے گلاس پکڑے تھے۔ تھوڑی دیر پہلے وہ قریب کے ایک ریسٹورینٹ سے کھانا کھا کر آئے تھے۔ غازیان میں بہت خوش ہوں، مہر ماں نے پرجوش انداز میں کہا۔ ایسے ہی ہمیشہ خوش رہو میرجان، غازی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں ترکی میں ایک ایک لمحے کو یادگار بنانا چاہتی ہوں۔ ایسا ہی ہوگا مینو، بے اختیار غازی کے منہ سے مینو نکلا۔ مہر ماں کو یہ نام بہت پسند تھا۔ مہر ماں مسکرانے لگی۔ انہوں نے پھر سے فوٹو شوٹ کیا۔ پاس سے گزرتے لوگ اس خوبصورت کپل کو دیکھ کر حیرت میں مبتلا ہو رہے تھے۔
وہاں ساحل کے قریب ہی کچھ فاصلے پر ایک چھوٹے درجے کا موسیقار جو ہاتھ میں گٹار پکڑے ایک بینچ پر بیٹھا تھا۔ وہ خاص مشہور نہیں تھا پر اس کی آواز اچھی تھی۔ وہ ترکی زبان میں ہی کچھ گا رہا تھا۔ اس کا گٹار لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر رہا تھا۔ مہرما کو اس کی آواز اچھی لگی۔ لوگوں نے اس کے ارد گرد ہجوم بنا لیا اور اس کی آواز سے لطف اندوز ہونے لگے۔ مہرما اور غازیان بھی کچھ فاصلے پر جا کر کھڑے ہو گئے۔ کچھ لوگ فون میں اسے ریکارڈ بھی کر رہے تھے۔ ترکی کے بارے میں چند حیرت انگیز حقائق یہ بھی ہیں۔ یہ طریقہ گہوارہ ترکی میں قدیم شہر جیسے ایفیسٹرائی جو دنیا کے قدیم ترین مندروں میں سے ایک ہیں۔ منفرد جغرافیہ ترکی آبنائے باسفورس میں سے منقسم یورپ اور ایشیا دونوں پر پھیلا ہوا ہے۔ کھانے کی لذت میں ترکی کا کھانا دنیا بھر میں مشہور ہے جس میں مشہور پکوان جیسے کباب، بکلاوا اور ترک لذت شامل ہیں۔ ہاٹ ایئر بالوننگ کیپاڈوشیا اپنے حقیقی مناظر اور گرم ہوا کے غبارے کی سواریوں کے لیے مشہور ہے جو دلکش نظارے پیش کرتی ہے۔ کونیا میں گھومتے ہوئے درویشوں کی طرف سے پیش کیے گئے سحر انگیز صوفی رقص۔ ہاجیا صوفیا استنبول میں یہ مشہور ڈھانچہ ایک کیتھیڈرل مسجد اور اب ایک میوزیم کے طور پر کام کر رہا ہے جو ترکی کے شاندار ورثے کو ظاہر کرتا ہے۔ ترک حمام ترک ثقافت کا ایک لازمی حصہ ہے جو آرام اور جوان ہونے کی پیشکش کرتے ہیں۔ 15 دن کے ٹرپ میں مہرما اور غازیان ترکی کے تمام مشہور مقامات جیسا کہ ہاجیا صوفیا ایک سابقہ گرجا گھر مسجد اور اب استنبول میں ایک میوزیم جو اپنے شاندار فن تعمیر اور بھرپور تاریخ کے لیے جانا جاتا ہے، نیلی مسجد، سلطان احمد مسجد، استنبول کی ایک خوبصورت مسجد جو اپنی نیلی ٹائلوں اور شاندار فن تعمیر کے لیے مشہور ہے۔ توپ کاپی محل استنبول کا ایک تاریخی محل جو 400 سال سے زیادہ عرصے تک عثمانی سلاطین کی رہائش گاہ کے طور پر کام کرتا رہا۔ گرینڈ بازار استنبول میں واقع دنیا کی سب سے پرانی اور سب سے بڑی مارکیٹوں میں سے ایک ہے۔ کیپاڈوکیا ایک خطہ جو اپنے منفرد مناظر، گرم ہوا کے غبارے کی سواریوں اور قدیم غار میں رہائش کے لیے جانا جاتا ہے۔ ایک قدرتی عجوبہ جو اپنے ٹرپنٹائن ٹریز اور گرم چشموں کے لیے جانا جاتا ہے۔ ٹرائے ایک قدیم شہر جو اپنی تاریخی اہمیت اور ٹروجنگ سے تعلق کے لیے مشہور ہے۔ انطالیہ ایک ساحلی شہر جو اپنے شاندار ساحلوں، قدیم کھنڈرات اور متحرک پرانے شہر کے لیے جانا جاتا ہے۔ گلتا ٹاور استنبول میں ایک تاریخی ٹاور شہر کے خوبصورت نظارے پیش کرتا ہے کو وزٹ کر چکی تھی۔ عہد نے مربا کو معلوم کر دیا تھا وہ سب کچھ پہلے کی طرح کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ مرحا کو خوش رکھنا چاہتا تھا تاکہ کسی بھی چیز کا اثر ان کے بچے پر نہیں ہو۔ زمل کے آخری پیپر کے بعد محراب شاہ محل اس سے ملنے آیا تھا۔ وہ سیاست دستبردار ہو گیا تھا۔ اب الیکشن اس کے بابا لڑنے والے تھے۔ یہ خبر سب کے لیے بہت انوکھی تھی۔ شاہ صاحب محراب کی بابا 2 ماہ سے اس سے ناراض ہیں۔ وہ اپنی حویلی نہیں رہ رہا تھا، وہ ایک اپارٹمنٹ میں رہ رہا تھا۔ جب سے اس نے سیاست چھوڑی اس کی زندگی پرسکون ہو گئی تھی۔ عہد اس کے حالات سے واقف تھا، شاہ محل رہنے کی اجازت بھی دے چکا تھا، پر محراب کو اب یہ منظور نہیں تھا۔ شاہ محل اور عہد اور زمل دونوں کے نام تھا۔ شاہ صاحب نے اسے کئی کالز کی کہ حویلی واپس آئے پر وہ نہیں مان رہا تھا۔ جس مقصد کے لیے زمل اور محراب کا نکاح ہوا تھا وہ مقصد ابھی باقی تھا، انتقام ابھی باقی تھا، اور انتقام کے لیے زمل کا حویلی میں محراب کے ساتھ رہنا ضروری تھا۔ زمل نے پیپرز کے بعد کالج جانا شروع کر دیا تھا۔ زمل کو کالج اکثر محراب چھوڑنے جاتا تھا اور لینے بھی وہ خود ہی جاتا تھا۔ جس دن محراب مصروف ہوتا تھا اس دن وہ عہد کے ساتھ جاتی تھی۔ آج بھی محراب نے عہد کو فون کیا تھا کہ وہ ذرا مصروف ہے اس لیے خود زمل کو چھوڑا۔ وہ مصروف نہیں تھا، اس کے بابا اپنے کچھ خاص آدمیوں کے ساتھ اس کی اپارٹمنٹ اس سے ملنے آئے تھے۔ بابا آپ کو یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، میں نے بہت سوچ سمجھ کر سیاست چھوڑی ہے، محراب نے سنجیدہ انداز میں کہا۔ شاہ صاحب کچھ دیر خاموشی سے محراب کی طرف دیکھتے رہے۔ میں یہاں سیاست سے متعلق بات کرنے نہیں آیا، لہجہ سنجیدہ تھا۔ پھر کیوں آئے ہیں؟ محراب نے تعجب سے پوچھا۔ تم اور مرتسم میرے دونوں بیٹے ہو، مجھے عزیز ہو، پوری حویلی کا نظام ہو تم نے سنبھالا تھا۔ مرتسم کا تمہیں پتہ ہے ایک کام بھی اس سے ذمہ داری سے نہیں ہوتا، اپنے معاملات میں اس پر بھروسہ نہیں کر سکتا، بہت غیر ذمہ دار ہے۔ میں چاہتا ہوں واپس گھر آ جاؤ، تم نے سیاست چھوڑی، ہم تم سے خفا تھے، بہت سخت ناراض تھے، پر تمہاری ماں کی حالت ہم سے دیکھی نہیں گئی، بہت اداس ہے۔ ہم جانتے ہیں تم نے کوئی چھوٹا موٹا بزنس سٹارٹ کیا ہے، ہم تمہیں نہیں روکیں گے۔ محراب خاموشی سے ان کی بات مکمل ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ واپس گھر آؤ اور شادی کر کے گھر بساؤ، شاہ صاحب سمجھ رہے تھے محراب اب تک زمل کو طلاق دے چکا ہوگا۔ یہ معاملہ محراب نے سب سے پوشیدہ رکھا تھا۔ میں دوسری شادی نہیں کر سکتا، محراب نے سنجیدہ انداز میں کہا۔ وجہ جان سکتا ہوں؟ شاہ صاحب نے نارمل انداز میں کہا۔ زمل ابھی میرے نکاح میں ہے۔ شاہ صاحب کے چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ آئی۔ ہم تو سمجھ رہے تھے تم طلاق دے چکے ہوگے، اس نے مصنوعی حیرت کے ساتھ کہا۔ بس نہیں دی، محراب نے لاپرواہ سے لہجے میں کہا۔ تو یہ تو اچھی بات ہے، اپنی بیوی کو لے کر حویلی؟ انہوں نے خوشی سے کہا۔ ان کی بات ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی۔ نہیں، محراب نے ان کی بات کاٹی، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، میں اس کو حویلی نہیں لا سکتا، وہ حویلی کے اصولوں کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی۔ تمہاری ماں نے بھی تو ان اصولوں کے ساتھ زندگی گزاری ہے، تو پھر تمہاری بیوی کیوں نہیں؟ شاہ صاحب نے تھوڑے سرد لہجے میں پوچھا۔
بابا آپ جانتے ہیں ہماری حویلی کے اصول بہت سخت ہے، میں نہیں چاہتا زمل میری ماں جیسی بنے۔ شاہ حویلی میں ہر چھوٹی چھوٹی بات پر عدالت لگتی تھی، غلطی چاہے جس کی بھی ہو معافی ہمیشہ عورت مانگے گی۔ چھوٹی چھوٹی غلطی پر حویلی سے بے دخل کر دیا جاتا ہے، سرونٹ کوارٹرز بھیج دیا جاتا ہے، کبھی کبھار تو قدموں میں بیٹھ کر معافی مانگنی پڑتی ہے۔ حویلی سے باہر نہیں نکل سکتی، جب تک شوہر گھر واپس نہیں آ جاتا تب تک بیوی بھوکی رہے گی۔ شاہ صاحب اٹھ کھڑے ہوئے، نافرمان اولاد کا انجام برا ہوتا ہے۔ شاہ صاحب نے ابو سے عقل یاد دلائی، محراب جواب میں خاموش رہا۔ زمل بچہ پیدا کرو، زمل بچہ جلدی کرو۔ عہد گاڑی میں بیٹھا اسے آوازیں دے رہا تھا۔ عہد کے بابا امریکہ اپنی دوسری بیوی کے ساتھ رہ رہے تھے، جہاں پاکستان میں ان کی جان کو خطرہ تھا۔ کیسا عجیب شخص تھا، اپنے 2 بچوں کو اسی خطرے میں چھوڑ کر خود ایک طرح سے فرار ہوا تھا۔ عہد بھی چاہتا تو جا سکتا تھا، پر وہ جہاں کے لوگوں کے لیے کچھ کرنا چاہتا تھا۔ تاریخ میں اپنا نام سنہری حروف سے لکھوانا چاہتا تھا، ایک ایسا ایماندار سیاستدان بننا چاہتا تھا جس کو ہر کوئی یاد رکھے، اس کا ذکر اچھے لفظوں میں کیا جائے۔ عہد نے لوگوں کے دلوں میں اپنے لیے محبت دیکھی تھی۔ دیر ہو رہی ہے، عہد نے کہا۔ بس آ گئی بھائی۔ زمل جلدی سے نیچے آئی۔ عہد کار میں بیٹھا تھا۔ اتنی دیر کدھر لگا دی تھی؟ عہد نے نارمل انداز میں پوچھا۔ بھائی میں پیسے اکٹھے کر رہی تھی، بیبی آنے والا ہے نا، میں اس کے لیے اپنے پیسوں سے شاپنگ کروں گی، زمل نے خوشی سے کہا۔ زمل نے ہاتھ میں بہت سارے پیسے پکڑے تھے، سارے نوٹ الٹے سیدھے ہوئے تھے۔ اتنے سارے پیسے کدھر سے آئے؟ اب کالج پیسے نہیں لے کر جاتی؟ عہد نے حیرت سے پوچھا۔ عہد روزانہ زمل کو کبھی 5,000 کبھی 10,000 روپے خرچ کرنے کے لیے دیتا تھا۔ تم کالج میں کچھ نہیں کھاتے؟ عہد نے تعجب سے پوچھا۔ نہیں بھائی، میرا دل نہیں کرتا، ویسے بھی آپ روزانہ اتنے سارے پیسے دیتے ہیں، میں سارے استعمال نہیں کرتی۔ زمل بچہ، یہ پیسے آپ کے ہیں، آپ ان سے شاپنگ کرنا، بیبی کی شاپنگ آپ میرے پیسوں سے کرنا۔ عہد نے پیار سے کہا۔ وہ گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا۔ یہ پیسے بھائی آپ رکھ لیں، مجھ سے گم ہو جائیں گے۔ زمل کے ہاتھ میں تقریباً 50,000 تھے، 2 ماہ سے پیسے جوڑ رہی تھی، وہ 50,000 کالج تو نہیں لے کر جا سکتی تھی۔ عہد نے اس سے پکڑ کر اپنے پاس رکھ لیے۔ بھائی آج کالج سے چھٹی کے بعد شاپنگ کرنے جانا ہے، بھابھی کو سرپرائز دوں گی، زمل نے پرجوش انداز میں کہا۔ واپسی پر آج آپ کو محراب لینے آئے گا، مجھے کہیں جانا ہے، عہد نے نارمل انداز میں کہا۔ اچھا ٹھیک ہے بھائی، زمل نے منہ بنا لیا۔ تھوڑی دیر پہلے جو اس کے چہرے پر خوشی تھی غائب ہو گئی۔ کل چلیں گے نا، ناراض نہیں ہوتے؟ عہد نے پیار سے کہا۔ نہیں بھائی، میں تو ناراض نہیں ہوں، زمل نے ونڈو سے باہر دیکھتے ہوئے کہا۔ محراب کو بولوں گا، وہ تمہیں لے جائے گا، عہد نے مشورہ دیا۔ نہیں مجھے نہیں جانا، رہنے دے۔ اچھا ٹھیک ہے میری جان، واپسی پر میں ہی آؤں گا، شاپنگ کرنے ہم آج ہی چلیں گے، عہد نے مسکراتے ہوئے کہا۔ واقعی؟ زمل نے خوشی سے کہا۔ ہاں بچہ۔ عہد اپنی بہن کو خوش دیکھ کر مطمئن تھا، وہ جانتا تھا محراب اس کی بہن کو بہت خوش رکھے گا۔ زمل کا کالج آ گیا تھا۔ عہد نے اس کے کالج کے باہر گاڑی روکی، پیچھے گارڈز کی بھی ایک گاڑی تھی۔ عہد زمل کو اندر تک چھوڑ کر آیا۔ اس نے کالج کے ہی کچھ لوگوں کو زمل کی حفاظت کے لیے مخصوص کیا تھا، اس کے بدلے عہد ان کو پیسے بھی دیتا تھا۔ عہد نے زمل کو کوئی بھی دوست بنانے کی اجازت نہیں دی تھی، صرف مرحا ہی زمل کی دوست تھی۔ زمل نے محرمہ کی شادی پر مریم کو بھی اپنا دوست بنا لیا تھا، وہ اکثر اس سے فون پر بات بھی کرتی تھی، پر 3-4 دن سے مریم غائب تھی، اس کا فون بند جا رہا تھا۔ زمل کو لگا شاید مریم ناراض ہے، اس نے سوچا تھا وہ اس بارے میں مرحا سے بات کرے گی۔ 15 دن بعد محرمہ اور غازیان کو ترکی گئے 15 دن مکمل ہو گئے تھے۔ یہ سفر انتہائی حسین تھا، وقت بہت تیزی سے گزرا۔ 1 دن بعد ان کی واپسی تھی۔ آج مریم کا آخری پیپر تھا، اس نے پیپر کے دوران اپنا فون پاور آف کر کے رکھا تھا، ورنہ فون کے ساتھ یاری اچھی نہیں ہوتی۔ مریم نے 1 ہفتے سے نہ زمل سے بات کی تھی، نہ ہی اسمن سے۔ اسمن یار کو مریم کی بہت زیادہ یاد آ رہی تھی، میسیج بھی کی پر مریم کی طرف سے کوئی جواب نہ ملا۔ اب وہ رخصتی کے بعد ہی اس سے ملنا چاہتا تھا۔ پیپرز کے بعد مریم کی رخصتی تھی، یہ مریم کا اپنا ہی فیصلہ تھا۔ پہلے وہ چاہتی تھی پڑھائی مکمل کر کے رخصتی کروائے، پر جب اسمن یار خود اسے آفر دے رہا ہے کہ وہ رخصتی کے بعد جتنا چاہے مرضی پڑھ سکتی ہے، ان کے رشتے کا اس کی پڑھائی پر اثر نہیں ہوگا۔ وہ تو یہاں تک بھی کہہ چکا تھا، تم اپنے پیپر ڈے میں الگ روم میں رہا کرو گی۔ اتنی اچھی آفر ملنے کے بعد رخصتی میں تاخیر کرنا مریم کو مناسب نہیں لگا، اس لیے اس نے اپنے سیکنڈری کے پیپرز کے بعد رخصتی کروانے کا فیصلہ کیا۔ مریم پیپر دے کر گھر آئی، اس نے اسمن یار کو کال کی۔ آج کافی دنوں بعد اس نے فون آن کیا تھا۔ اسمن یار یونیورسٹی میں تھا، اس نے کال نہیں اٹھائی، وہ لیکچر میں بزی تھا۔ مریم کا اسمن یار سے بات کرنے کا بہت دل کر رہا تھا، پر کال نہیں اٹھا رہا تھا، وہ بھی اب بدلہ لے رہا تھا۔ مریم جب اداس ہو گئی تو پھر اس نے زمل کو کال کی۔ ہیلو زمل، کیسی ہو؟ مریم نے خوشی سے پوچھا۔ آپ سے میں ناراض ہوں، زمل نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اتنے دن سے آپ کدھر غائب تھی؟ زمل نے فکر مندی سے پوچھا۔ بھابھی نے بتایا آپ پیپرز ڈے میں فون پاور آف کر دیتی ہیں، ایسا کون کرتا ہے؟ زمل خفا خفا سے لہجے میں شکوہ کر رہی تھی۔ آئی ایم سوری یار، میں پیپرز کی وجہ سے کچھ پریشان تھی، اوپر سے گھٹیا لڑکا مجھے مختلف نمبر سے میسج کر کے پریشان کر رہا تھا، میں نے تنگ آ کر فون پاور آف کر کے رکھ دیا۔ مریم نے زمل کو صالحہ والے واقعے کی ساری کہانی تفصیل سے سنائی۔ زمل حیرت سے کہانی سن رہی تھی۔ ایسی دوستیں بھی ہوتے ہیں جو اپنی دوست کا نمبر کسی کو بھی دے سکتی ہیں، میں تو فرینڈ فون نمبر کسی کو نہیں دوں گی، زمل نے معصومیت سے کہا۔
مریم مسکرانے لگی۔ بہت اچھا کرو گی، زمانہ بہت خراب ہے، بندہ کس پر یقین کرے اور کس پر نہ کرے۔ سالیہ میری اتنی اچھی دوست تھی، مجھے بالکل امید نہیں تھی میرے ساتھ ایسا کرے گی، مریم نے افسردہ سے لہجے میں کہا۔ اس لیے بھائی مجھے کہتے ہیں کسی کو دوست نہیں بنانا، صرف آپ کے اپنے بہن بھائی اور رشتہ دار دوست ہوتے ہیں۔ ہاں بالکل۔ اس کے بعد وہ دونوں گھنٹوں باتیں کرتی رہیں۔ مریم کا زمر سے بات کر کے تھوڑا موڈ اچھا ہو گیا تھا۔ 2 دن بعد مریم 2 دن سے اسفند کو کال کر رہی تھی پر وہ کال نہیں اٹھا رہا تھا۔ اسفند یار اب مریم سے بدلہ لے رہا تھا، وہ بھی تو بتائے بغیر اتنے دن سے غائب تھی۔ مریم کہاں آرام سے بیٹھنے والی تھی، مریم نے اسفند کی جاسوسی کا پلان بنایا۔ اس کے شیطانی دماغ میں آئیڈیا آیا۔ اس نے بلیک کلر کا عبایا پہنا، اسکارف سے چہرہ کور کیا، آنکھوں پر لینس لگائے، اپنے فون کا کور بھی تبدیل کیا۔ وہ اسفند یار کی یونیورسٹی آئی۔ مریم قد میں اسفند سے بہت چھوٹی تھی۔ مریم اسفند کی کلاس میں آئی۔ اسفند یار ابھی کلاس میں نہیں آیا تھا۔ مریم بالکل پیچھے جا کر بیٹھ گئی۔ اسے اسفند یار کی یونیورسٹی اور کلاس کی انفارمیشن پہلے سے ہی تھی۔ وہاں ایک لڑکی بیٹھی تھی، مریم اسے شو کروا رہی تھی جیسے وہ گونگی ہے۔ اس نے اپنا فون پکڑ کر ایک میسج ٹائپ کیا، ہائے آئی ایم ڈم، اور اس لڑکی نے افسردہ سا چہرہ بنایا۔ مریم نے ایک اور میسج ٹائپ کیا، کیا یہ سر اسفند یار کی کلاس ہے؟ مریم نے اپنا فون اس لڑکی کے سامنے کیا، جی ہاں یہ سر اسفند یار کا لیکچر ہے۔ سر اسفند یار کیسا پڑھاتے ہیں؟ مریم نے ایک اور میسج ٹائپ کیا، بہت اچھا، لڑکی نے مسکراتے ہوئے بولا۔ پر مریم نے چہرے پر نقاب کیا تھا، اس لیے وہ لڑکی مریم کے چہرے کے تاثرات نہ دیکھ سکی۔ اسٹوڈنٹ کلاس میں لیکچر لینے کے لیے اپنی اپنی چیئرز پر بیٹھ رہے تھے۔ کلاس بہت بڑی تھی۔ مریم تھوڑی دیر خاموشی سے بیٹھی رہی۔ وہ بالکل پراعتماد انداز میں بیٹھی تھی۔ اسے پورا یقین تھا اسفند یار کو اس کا پتہ نہیں چلے گا۔ کیا سر اسفند یار نے کلاس میں کسی لڑکی کے ساتھ فری ہونے کی کوشش کی ہے؟ مریم اب صحیح میں شیخ کی بیویوں کی طرح جاسوسی کر رہی تھی۔ نہیں، اسفند بہت اچھے اور شریف ہیں، کسی سے ادھر ادھر کی بات نہیں کرتے اور نہ کبھی کسی لڑکی کو اپنے آفس کیبن میں اسائنمنٹ سبمٹ کروانے کے لیے بلوایا ہے۔ کسی کے ساتھ فری نہیں ہوتے، جو بات کرنی ہوتی ہے ادھر کلاس میں ہی سب کے سامنے کرتے ہیں۔ وہ لڑکی مسکراتے ہوئے سب بتا رہی تھی۔ مریم خاموشی سے سب سن رہی تھی۔ اسے فخر محسوس ہوا تھا، اس کا شوہر باقی لڑکیوں کے ساتھ فری نہیں ہوتا۔ ویسے ایک بات تو بتاؤ، تم کیوں پوچھ رہی ہو سر کے بارے میں؟ کیا یہاں پہلا دن ہے؟ پہلے تو کبھی نظر نہیں آئی۔ اس لڑکی نے اب کی بات تجسس سے پوچھا، جی آج فرسٹ ڈے ہے، مریم نے میسج ٹائپ کیا۔ مریم اٹھ کر جانے لگی۔ وہ اسفند یار کی کلاس میں داخل ہونے سے پہلے یہاں سے نکل جانا چاہتی تھی۔ اسفند یار کلاس میں داخل ہوا، مریم واپس بیٹھ گئی۔ اسفند یار کی ڈائریکٹ نظر پیچھے بیٹھی لڑکی پر گئی جو مریم تھی۔ آگے آئیں، آپ لوگ اتنا پیچھے کیوں بیٹھے ہیں؟ اسفند یار نے مریم اور اس کے ساتھ بیٹھی دوسری لڑکی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، سر سے بولو ہم ادھر ہی ٹھیک ہیں۔ مریم نے لکھ کر کہا، سر یہ بول رہی ہے ہم ادھر ہی ٹھیک ہیں۔ اب ان کی ٹرانسلیٹر کیوں بنی ہے؟ ان کے منہ میں زبان نہیں۔ اسفند یار نے آئی برو چکاتے ہوئے پوچھا، سر یہ بول نہیں سکتی۔ اس لڑکی نے جلدی سے بولا، اچھا۔ اسفند یار کو کچھ عجیب محسوس ہوا۔ ان محترمہ کا کیا نام ہے اور یہ آج کہاں سے آ گئی ہیں؟ پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ اسفند یار کو تھوڑا تجسس ہوا، میرا نام شازیہ ہے۔ مریم نے میسج ٹائپ کر کے اس لڑکی کو دکھایا، سر شازیہ نام ہے؟ اچھا مس شازیہ ادھر میرے سامنے آ کر بیٹھے۔ اسفند یار نے ایک بار پھر سے کہا۔ دوسری لڑکی اٹھ کر اگلی لائن میں جا کر بیٹھ چکی تھی۔ مریم اب اکیلی آخری لائن میں بیٹھی تھی۔ مریم اپنی جگہ سے نہیں اٹھی۔ اسفند یار خود پیچھے آیا، میرے آفس روم میں جا کر بیٹھے مس شازیہ، آپ سے ضروری بات کرنی ہے، اسفند یار نے سرد مہری سے کہا۔ مریم کا رنگ اڑا، سب نے حیرت سے مریم اور اسفند یار کی طرف پیچھے مڑ کر دیکھا۔ اسفند یار نے آج تک کسی لڑکی کو اپنے آفس روم میں نہیں بلایا تھا۔ بہت ہو گئی جاسوسی، اب میرے آفس روم میں جا کر بیٹھو، اسفند یار نے مدھم آواز میں بولا۔ مریم کے علاوہ کسی کو بھی اسفند یار کی بات سمجھ نہیں آئی۔ مریم بھاگنے کے انداز میں وہاں سے اٹھ گئی۔ بہت ہو گئی جاسوسی، اب میرے آفس روم میں جا کر بیٹھو، اسفند یار نے مدھم آواز میں بولا۔ مریم کے علاوہ کسی کو بھی اسفند یار کی بات سمجھ نہیں آئی۔ مریم بھاگنے کے انداز میں وہاں سے اٹھ کر چلی گئی تھی۔ باہر کچھ اسٹوڈنٹس کھڑے تھے۔ مریم نے ان سے اسفند یار کے آفس کا راستہ پوچھا۔ اسفند کا 30 منٹ کا لیکچر تھا۔ ان 30 منٹ میں مریم کا سانس خوش ہو گیا تھا۔ اسے اسفند کے ریئیکشن سے ڈر لگ رہا تھا۔ اس کے ماتھے پر ہلکا ہلکا پسینہ آ رہا تھا۔ وہ بار بار یہ سوچ رہی تھی، اسفند یار کو کیسے پتہ ہو چلے گا کہ میں مریم ہوں۔ 30 منٹ بعد اسفند یار آفس میں آیا۔ اس کے آفس روم میں اے سی لگا تھا۔ اس نے آتے ہی اے سی آن کیا۔ اسے پتا تھا مریم کو گرمی لگ رہی ہوگی کیونکہ وہ ٹیشو پیپر سے بار بار ماتھے پر آ رہا پسینہ صاف کر رہی تھی۔ مریم نے منہ سے نقاب ابھی بھی نہیں ہٹایا تھا۔ وہ خود کو بالکل نارمل شو کروا رہی تھی۔ اسفند یار مریم کے سامنے والی کرسی پر بیٹھا، کیا ہے یہ سب؟ اسفند یار نے سنجیدہ انداز میں پوچھا۔ مریم نے میسج ٹائپ کرنے کے لیے فون پکڑا، کیا بول رہی ہیں آپ؟ مجھے سمجھ نہیں آیا۔ یار بند کرو یہ ڈرامہ، مجھے پتا ہے مریم ہو تم، اسفند یار نے نارمل انداز میں کہا۔ مریم نے نفی میں سر ہلایا۔ اسفند یار کو مریم کی پرفیوم سے پتا چلا تھا کہ یہ مریم ہی ہے اور قد بھی اسفند یار کو معلوم تھا۔ اسفند یار کو اپنی کلاس کی سب گرلز اور ان کی ہائٹ کا پتا تھا۔ مریم کی پرفیوم کی خوشبو پوری کلاس میں پھیلی تھی۔
اس خوشبو سے تو اسفنجار کو عشق تھا۔ مریم کو عادت تھی بڑھ کے پرفیوم چھڑکنے کی۔ چور جتنا بھی چلا کیوں نہ ہو، کوئی نہ کوئی نشانی چھوڑ ہی جاتا ہے۔ مریم نے سب کچھ اتنی چالاکی سے کیا اور آخر میں بے دہانی میں پرفیوم لگا لی جو وہ اکثر استعمال کرتی تھی۔ نقاب اتارو، مریم نے پھر سے نفی میں سا ہلایا۔ خود اتارو ورنہ میں اتاروں گا۔ مریم سر جھکا کے بیٹھی تھی، اس نے ابھی بھی نقاب نہیں اتارا تھا۔ اسفنجار اٹھ کر مریم کے پاس آیا، اس نے ایک جھٹکے سے اس کا نقاب اتارا۔ مریم کو اس چیز کی بالکل بھی امید نہیں تھی۔ وہ حیرت سے اسفند کو دیکھ رہی تھی، جبکہ اسفنجار اب مسکرا رہا تھا۔ چور جتنا مرضی ہو، ہوشیاری کوئی نہ کوئی نشانی چھوڑ دیتا ہے، اسفنجار نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیسے پتا چلا؟ مریم نے حیرت سے پوچھا۔ تم ابھی کچی کھلاڑی ہو، جاسوسی کرنی بھی نہیں آتی۔ میں تمہیں جاسوسی کرنا سکھاؤں گا، بس ایک دفعہ رخصت ہو کر آ جاؤ، اسفنجار نے سنجیدہ انداز میں کہا۔ اس بات پر مریم کا چہرہ شرم سے سرخ ہوا۔ آپ کو تمیز نہیں، ایسے کسی کا نقاب اتارتے ہیں؟ مریم نے خفگی سے کہا۔ میری بیوی ہو، جب مرضی کر سکتا ہوں، اسفنجار نے لاپرواہ سے انداز میں کہا۔ کل میں مائیوں بیٹھ رہی ہوں، مریم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کتنے دنوں کے لیے؟ اسفند نے نارمل انداز میں پوچھا۔ 9 سال کے لیے۔ اسفنجار کو لگا شاید اس سے سننے میں کوئی غلطی ہوئی ہے۔ مجھے امامہ ہاشم اور سالار سکندر کی طرح کرنا ہے۔ میں آپ کی منکوحہ ہوں، 9 سال آپ سے دور رہوں گی۔ آپ سمجھنا میں غائب ہوں، آپ مجھے بھی دعاؤں میں مانگنا، سالار کی طرح، بلکہ عمرہ کرنے جانا، کعبہ کے سامنے بیٹھ کر مجھے مانگنا، پھر 9 سال بعد ہماری رخصتی ہوگی۔ مجھ میں سالار جتنا حوصلہ اور صبر بالکل بھی نہیں ہے، آرام سے 2 دن بعد رخصتی کرواؤ۔ جی کیا بات ہوئی؟ مجھے کچھ ایڈونچر ٹائپ کرنا ہے، سب کی طرح نارمل شادی نہیں کرنی، مریم نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اتنا بڑا ایڈونچر ہوا تو تھا کہ ہماری شادی نارمل طریقے سے ہوئی تھی، اسفنجار نے آئی برو جھکاتے ہوئے پوچھا۔ نہیں نا سر، وہ ایڈونچر نہیں تھا، مجھے مزہ نہیں آیا تھا۔ تمہیں تمہاری شادی والے دن اغوا کر لوں، اسفنجار نے ہنستے ہوئے کہا۔ آئیڈیا اچھا ہے، پھر گن پوائنٹ پر نکاح جیسے فلموں میں ہوتا ہے، مریم نے خوشی سے کہا۔ مریم ہمارا نکاح ہو چکا ہے، اسفنجار نے نارمل انداز میں کہا۔ اف اللہ، مجھے نہیں پتا، مجھے بس کوئی ایڈونچر کرنا ہے، مریم نے ضدی بچوں کی طرح کہا۔ اب ایسا کرنا، اپنی بائک لے کر مہندی کی رات میرے گھر آنا، ساتھ گن بھی لے کر آنی ہے، مریم نے کہا۔ کیوں؟ اسفنجار نے تجسس سے پوچھا۔ ابھی نہیں بتاؤں گی، مریم نے جلدی سے کہا۔ اوکے جناب، اسفنجار نے کہا۔ اس کے بعد مریم اسفنجار یونیورسٹی سے باہر آ گئے۔ اسفند نے اپنا ایک لیکچر اسکپ کر دیا تھا، اسفنجار اسے ایک ریسٹورنٹ کھانا کھلانے لے گیا تھا۔ اگلے دن آج مریم کی مہندی تھی، اسفند اور مریم کی مہندی اکٹھی تھی، اس کی سب فرینڈز زمل، میرا، مہرما اور گلرانہ بھی آئی تھی۔ چلو لڑکیوں، ٹھیک سے ڈھولکی بجاؤ، مزہ نہیں آ رہا، مریم نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ مریم چپ کرو، تم دلہن ہو، میرا نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا۔ دلہن ہوں تو کیا گونگی ہو جاؤں؟ مریم کو بالکل اچھا نہیں لگا۔ زمل مریم کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ احد بھائی کدھر ہے؟ مریم نے جلدی سے پوچھا۔ گھر پر ہے، زمل نے نارمل انداز میں بولا۔ میں نے ان سے ڈانس کروانا تھا، مریم نے ہنستے ہوئے بولا۔ تمہیں لگتا ہے وہ ڈانس کریں گے؟ زمل نے بھی ہنستے ہوئے کہا۔ ہاں وہ ضرور، وہ میری بات مانتے ہیں، مریم نے فخریہ انداز میں بولا۔ چھوٹی سالی ہوں، میری بات کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ اچھا جی، زمل بھی مسکرانے لگی۔ سب خوب انجوائے کر رہے تھے۔ آج محراب احد سے ملنے آیا تھا، دونوں مل کر چائے پی رہے تھے اور اپنے ماضی کی یادیں تازہ کر رہے تھے۔ تمہیں یاد ہے جب ہم پہلی دفعہ ملے تھے؟ اسکول سے چھٹی کا ٹائم تھا، تم اداس ہو کر بینچ پر بیٹھے تھے، میں تمہارے پاس آیا، تم سے اداس ہونے کی وجہ پوچھی، تم نے بولا کہ تمہیں کسی لڑکے نے مارا ہے، محراب سنجیدہ انداز میں بول رہا تھا۔ اس کے بعد تم نے اس لڑکے کو مار مار کر اس کا برا حال کیا تھا، احد نے ہنستے ہوئے بولا۔ محراب احد کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے، محراب کو اسکول سے نکال دیا گیا تھا، احد نے وہ اسکول چھوڑ دیا، پھر اتفاق سے محراب جس اسکول میں تھا، احد کا بھی اسی اسکول میں ایڈمیشن ہو گیا۔ اس کے بعد دونوں بہت گہرے دوست بن گئے، دونوں کے باپ سیاست میں تھے۔ چھٹی ٹائم اکثر احد کا ڈرائیور لیٹ آتا تھا، محراب بھی اس کے ساتھ تب تک بیٹھا رہتا تھا جبکہ محراب کا ڈرائیور ٹائم پر آتا تھا۔ زمل بہت خوش قسمت ہے، تم جیسا بھائی ملا، محراب نے خوشی سے کہا۔ زمل خوش قسمت ہے کیونکہ اسے تم جیسا شوہر ملا، احد نے بھی مسکراتے ہوئے کہا۔ کدھر ہے زمل؟ محراب نے متلاسی نگاہوں کے ساتھ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ آج وہ اس سے ملنے کمرے سے باہر نہیں آئی تھی، اس کی بھابھی کی بہن کی آج مہندی ہے، وہاں گئی ہے، احد نے کہا۔ تم نہیں گئے؟ لڑکیوں کا فنکشن تھا، میرا وہاں کیا کام؟ احد نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تمہاری سالی کی مہندی ہے، جانا چاہیے تھا، محراب نے نارمل انداز میں کہا۔ تمہارا دل کر رہا ہے تو تم چلے جاؤ، احد نے ہنستے ہوئے کہا۔ مہندی میں جانے کا دل نہیں کر رہا، زمل کو تیار ہوا دیکھنے کا دل کر رہا ہے، محراب نے کہا۔ آؤ پھر چلتے ہیں، احد نے مسکراتے ہوئے بولا۔ ابھی وہ گاڑی میں آ کر بیٹھے ہی تھے، زمل کی کال آ گئی، احد ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ فون اٹھاؤ، احد نے محراب کو بولا۔ محراب نے فون اٹھا کر اسپیکر پر لگایا۔ احد بھائی آ جائیں، بہت مزہ آ رہا ہے، آپ کو پتہ ہے یہاں سب بھائی ہیں، غازیان بھائی، شازر بھائی، زمل نے خوشی سے کہا۔ وہ اپنے بھائی کو پل پل کی رپورٹ دے رہی تھی۔ دلہا نہیں آیا؟ احد نے نارمل انداز میں پوچھا۔ بس آنے والے ہیں، ابھی نہیں آئے۔ آپ آ رہے ہیں؟ زمل نے سنجیدہ انداز میں کہا۔
نہیں بچا، میرا دل نہیں کر رہا۔ عہد میرا اور زمل کو سرپرائز دینا چاہتا تھا۔ عہد بائی کرنے کے علاوہ کچھ اور آتا ہے؟ محراب نے سنجیدہ انداز میں بولا۔ زمل محراب کی آواز سن کر اچانک بوکھلا گئی۔ آپ؟ زمل نے بولا۔ جی میں۔ محراب نے بھی زمل کی نقل اتاری اور اسی انداز میں کہا۔ ابھی بائی کے ساتھ بات کرتے ہوئے ٹر زبان چل رہی تھی۔ میرے ساتھ بات کرتے ہوئے یا تو حکرانا شروع کر دیتی ہو یا پھر منہ سے الفاظ نہیں نکلتے۔ نہیں تو یہ بات تو نہیں ہے۔ اے تنگ نہ کر میری بچی کو۔ عہد نے زمل کو پھر سے حق لاتے ہوئے دیکھ کر بولا۔ آپ ہمارے گھر آئے ہیں؟ زمل نے نارمل انداز میں بولا۔ ہاں آیا ہوں، پر آتے ہی پتہ چلا میری بیوی فرار ہوئی ہے۔ محراب نے شرارتی انداز میں کہا۔ نہیں میں تو فرار نہیں ہوں، زمل روحانسی لہجے میں بولی۔ میں بائی کی اجازت سے آئی ہوں۔ بائی بتائیں نا، میری جان تنگ کر رہا ہے۔ عہد نے نرمی سے بولا۔ مجھ سے اجازت تو نہیں لینا؟ شادی کے بعد شوہر کی اجازت ضروری ہوتی ہے۔ میری اجازت کے بغیر گئی ہو سزا ملے گی۔ محراب نے ہنسی دباتے ہوئے بولا۔ وہ اسے بس مذاق میں تنگ کر رہا تھا۔ سزا کے لفظ پر زمل کا رنگ اڑا۔ آپ کی اجازت؟ زمل نے معصومیت سے بولا۔ ہاں میری اجازت۔ محراب نے پھر سے زمل کی نقل اتاری۔ اب تو زمل کی شکل ایسے ہو گئی تھی جیسے ابھی رو دے گی۔ مریم زمل کے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی جو لال سرخ ہو رہا تھا۔ محراب کے ساتھ بات کرتے ہوئے مریم کو پتہ چل گیا زمل محراب کے ساتھ بات کر رہی ہے۔ فون ادھر دو، مریم نے کہا۔ زمل نے فون مریم کو دیا۔ کیا بولا ہے اپنے میری دوست کو؟ لال سرخ ہو رہی ہے، مریم نے سنجیدہ انداز میں کہا۔ آپ کا تعارف؟ محراب نے کہا۔ میں مریم اسفنجار خان، عہد بائی کی سب سے چھوٹی سالی جس کی آج مہندی ہے۔ مریم نے پرجوش انداز میں اپنا تعارف کروایا۔ واہ واہ، مہندی کی دلہن کی زبان کام کرنا چھوڑ دیتی ہے آپ کی تو ماشاءاللہ، محراب نے تنزیہ انداز میں کہا۔ کیوں، مہندی کی دلہن زبان پر بھی مہندی لگا لیتی ہے؟ مریم نے عجیب سوال کر ڈالا۔ لڑکی، میں نے زمانی بات کی تھی، آپ کو سمجھ نہیں آئی، اس لیے بات ختم کرو، محراب نے نارمل انداز میں کہا۔ وہ پرانے زمانے کی دلہن ہوتی تھی جو شرماتے ہوئے اپنے سارے شادی کے فنکشن گزار دیتی تھی اور بالکل گونگی ہو جاتی تھی۔ یہ آج کا دور ہے، آج کل دلہنوں کو زبردستی شرمانا پڑتا ہے۔ مریم کسی ٹیچر کی طرح ایکسپلین کر رہی تھی۔ محراب اور عہد خاموشی سے اس کا دلہن نامہ سن رہے تھے، ساتھ ہنس رہے تھے۔ آپ میری زمل کو اکیلا سمجھ کے تنگ کرتے رہتے ہیں، اس کو ایسے مشورے دوں گی کہ آپ کی کل ٹھکانے آ جائے گی۔ مریم اب اصل بات کی طرف آئی۔ وہ بالکل سیریس انداز میں بغیر جھجک کے بول رہی تھی۔ ارے لڑکی، کیا بولے جا رہی ہو؟ محراب کو حیرت ہوئی۔ ہاں تو کیوں آپ میری زمل کو تنگ کرتے ہیں؟ مریم نے نارمل انداز میں کہا۔ آپ کی دو زمل میری بیوی ہے، میری بیوی، جو مرضی کروں۔ محراب بھی بھرپور مقابلہ کر رہا تھا۔ نہیں، مریم نے نہیں لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ ہاں، محراب نے بھی ہاں لفظ پر زور دیتے ہوئے اسے لمبا کر کے مریم کے ہی انداز میں کہا۔ عہد بھائی کا فون آپ کے پاس کیا کر رہا ہے؟ مریم نے بات کا رخ بدلا۔ زمل کا فون آپ کے پاس کیا کر رہا ہے؟ محراب نے جواب دینے کی بجائے الٹا سوال کر ڈالا۔ مریم ٹھنڈی آہ بھر کر رہ گئی کیونکہ محراب سے بحث میں کوئی نہیں جیت سکتا۔ پہلے میرے سوال کا جواب دے، میں اور عہد ساتھ ہیں اس لیے اس کا فون پکڑا ہے۔ میں نے عہد کے فون میں بہت ساری لڑکیوں کے نمبر دیکھے ہیں، اپنی بہن کو بتانا، محراب نے شرارتی انداز میں کہا۔ عہد نے مصنوعی غصے سے گھور کر محراب کی طرف دیکھا۔ عہد بھائی ایسے نہیں ہیں، ان کی لو میرج ہے۔ مریم نے اپنے عہد بھائی کی سائڈ لی۔ صدقے، محراب نے عہد کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ محراب کو اس واقعے کا نہیں پتا تھا کہ عہد اور میرا کی شادی کیسے ہوئی تھی۔ محراب اور عہد ایک ساتھ مسکرائے۔ عہد بھائی کو فون دے، مریم نے کہا۔ نہیں دوں گا، تم ایسا کرو زمل کو فون دو، محراب نے مسکراتے ہوئے شرارتی انداز میں کہا۔ میں بھی نہیں دوں گی، مریم نے بھی اسی انداز میں کہا۔ بولو مریم، عہد نے بولا۔ وہ ساتھ ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ وہ لوگ بس شیرلی مینشن پہنچنے والے تھے، تھوڑا ہی راستہ باقی تھا۔ بھائی آپ کیوں نہیں آئے؟ میں آپ سے ناراض ہوں، سب لوگ اتنا انجوائے کر رہے ہیں، مریم نے افسردہ لہجے سے کہا۔ کیا زمل اور میرا تمہارے پاس بیٹھی ہیں؟ عہد نے نارمل انداز میں سوال پوچھا۔ نہیں بھائی، میں اکیلی ہوں، وہ ڈولکی بجا رہی ہیں۔ زمل اور میرا کو نہ بتانا، میں آ رہا ہوں، عہد نے مسکراتے ہوئے کہا۔ واقعی، مریم نے خوشی سے کہا۔ اس کے چہرے پر خوشی آ گئی تھی۔ اب محراب بھائی کی باتیں سن رہے تھے۔ مریم اب محراب کی شکایتیں لگانے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ ہاں سن رہا تھا، عہد نے کہا۔ محراب اپنے فون پر کچھ ٹائپ کر رہا تھا۔ بھائی محراب بہت چلاک ہیں، ہماری زمل تو بہت معصوم ہے، مریم نے بڑی اماں کی طرح کہا۔ ابھی گاڑی روکے اس کی کلاس لوں گا۔ محراب نے اپنے فون سے سر اٹھا کر عہد کی طرف دیکھا۔ دوست نہ رہا، ہائے میرا دل، سالی کے کہنے پر میری کلاس لے گا، یہ سننے سے پہلے میں بے ہوش کیوں نہیں ہو گیا۔ محراب کی ایکٹنگ شروع ہو چکی تھی۔ عہد نے اس کی ایکٹنگ سے لطف اندوز ہوتے کہہ کر لگایا۔ مریم بھی محراب کی باتیں سن رہی تھی، ساتھ ہنس رہی تھی۔ تم کر دو زمل کو چلاک، عہد نے سنجیدہ انداز میں بولا۔ جی کر دوں گی، اسے پراپر کلاسز دوں گی، مریم نے فخریہ انداز میں کہا۔ اے خبردار، میری بیوی جیسی ہے، اسے ویسا رہنے دو، محراب نے جلدی سے بولا۔ میں تو وہی کروں گی جو میرا دل کرے گا، مریم نے ہنستے ہوئے کہا۔ محراب کا منہ بن چکا تھا۔ مریم بیٹا، آپ ان سب کے پاس جا کر بیٹھو، ہم آ رہے ہیں، عہد نے سنجیدہ انداز میں کہا۔ اچھا، اسفنجار آنے والے ہیں، مجھے شرمانے کی پریکٹس بھی کرنی ہے، میں فون بند کرنے لگی ہوں، جلدی سے آ جائیں، مریم نے یہ کہنے کے بعد فون بند کر دیا۔
فون بند ہونے کے بعد عہد اور محراب دونوں ایک ساتھ ہنسے تھے۔ اس نے مجھے چلاک بولا اور تو خاموش رہا، دوست نہ رہا۔ محراب کو صدمہ لگا۔ زیادہ ایموشنل نہ ہو، عہد نے ہنستے ہوئے کہا۔ توبہ بہت تیز لڑکی ہے، اسفنجار بیچارے کا کیا حال کرے گی؟ محراب کو اسفنجار کی فکر لاحق ہوئی۔ اوے عہد، تم نے بتایا نہیں تمہاری لو میرج ہے؟ یونیورسٹی میں تو کسی لڑکی کو منہ بھی نہیں لگاتا تھا، محراب نے سنجیدہ انداز میں کہا۔ عہد نے محراب کو تفصیل سے ساری بات بتائی کہ کیسے میرا اور اس کی شادی ہوئی تھی۔ عہد، تمہاری انکل سے بات ہوتی تھی؟ محراب نے نارمل انداز میں پوچھا۔ ہاں ہوئی تھی، آخری بار جب زیمل اغوا ہوئی تھی۔ عہد کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہو گئی تھی۔ کیا بات ہوئی تھی؟ محراب نے پوچھا۔ کہہ رہے تھے یہ ذمہ داری پوری کر رہے ہو، ایک لڑکی نہیں سنبھالی گئی۔ 2 دن میں زیمل کو ڈھونڈو۔ پتہ نہیں کیوں تم پر بھروسہ کر کے میں نے شاہ محل اور زیمل تمہارے حوالے کی تھی۔ اگر زیمل واپس نہیں آئی تو شاہ محل واپس لے لوں گا۔ محراب سرخ آنکھوں کے ساتھ سب سن رہا تھا۔ تم سے آگے نہیں کچھ بولا؟ محراب نے پوچھا۔ نہیں، میں خاموش رہا کیونکہ میرے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں تھا، عہد نے افسردہ سے لہجے میں کہا۔ نمرا اور زیمل میں اتنا فرق کیوں؟ مجھے لگا جب میں ان کو بتاؤں گی زیمل اغوا ہو گئی، وہ اسی وقت پاکستان واپس آ جائیں گے اور میرے ساتھ مل کر زیمل کو تلاش کریں گے، پر انہوں نے کہا تم ایک غیر ذمہ دار آدمی ہو۔ اتنے سالوں سے زیمل کی حفاظت کر رہا ہوں، تقریباً 2 سال کی تھی وہ جب وہ دوسری شادی کر کے ہم دونوں کو نانا جان کے ساتھ اکیلا چھوڑ کر جہاں سے چلے گئے تھے، اور جب کچھ سالوں بعد واپس آئے ان کے ساتھ ایک بچی تھی جس کا نام نمرا تھا اور ان کی دوسری بیوی۔ کچھ عرصہ وہ یہاں رہے، پھر مجھے سیاست جوائن کرنے پر مجبور کیا اور دھمکی دی کہ اگر میں نے سیاست جوائن نہیں کی مجھے اور زیمل شاہ کو محل سے نکال دیں گے۔ عہد نام آنکھوں کے ساتھ محراب کو سب بتا رہا تھا۔ محراب یہ سب نہیں جانتا تھا، اسے نہیں معلوم تھا کہ عہد نے اس وجہ سے سیاست جوائن کی تھی۔ محراب کو دکھ ہوا تھا۔ عہد اور محراب سارے راستے باتیں کرتے رہے، باتیں کرتے کرتے سارا راستہ جلدی طے ہو گیا۔ عہد نے مرحا کے گھر کے باہر گاڑی روکی۔ عہد اور محراب اندر آئے۔ اسفنجار ابھی بھی نہیں آیا تھا۔ شاذر، گلرانہ، مہرما، غازیان ایک ساتھ بیٹھے تھے۔ عہد کے آنے پر شاذر اور غازیان اٹھ کر محراب اور عہد سے ملے۔ شاذر اور گلرانہ مریم کی شادی اٹینڈ کرنے اسلام آباد سے آئے تھے۔ محراب کی نظر مسلسل زیمل پر تھی جو مریم کے ساتھ بیٹھی تھی۔ زیمل محراب کو اگنور کر رہی تھی۔ مشورہ مریم کی طرف سے ملا تھا۔ مریم عہد کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ مریم کو بھی عہد کا آنا اچھا لگا تھا۔ وہ اکیلا اکیلا محسوس کر رہی تھی، اسے عہد کی بہت زیادہ عادت ہو گئی تھی۔ دلہا کدھر ہے تمہارا لڑکی؟ عہد نے مریم سے پوچھا۔ ڈر کے بھاگ تو نہیں کیا؟ محراب نے مسکراتے ہوئے کہا۔ نہیں، وہ ڈر کے بھاگنے والوں میں سے نہیں ہے، مریم نے جھٹ سے جواب دیا۔ اچھا جی، محراب نے کہا۔ محراب کو اب غصہ آ رہا تھا۔ زیمل کا اسے اگنور کرنا بالکل پسند نہیں آ رہا تھا۔ میں اپنی شادی پر آپ سب لوگوں سے زیادہ بڑا ایڈونچر لینے والی ہوں، مریم نے پرجوش انداز میں کہا۔ کیا کرنے والی ہو؟ سب نے ایک ہاتھ تجسس سے کہا۔ بعد میں بتاؤں گی۔ سب ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر ہنسنے لگے۔ مہندی کی دلہن ایڈونچر کی باتیں کر رہی ہے، جس کو یہ بھی نہیں معلوم کہ ایک لڑکی کے لیے سب سے بڑا ایڈونچر شادی ہی ہوتی ہے۔ ہر طرح کے حالات کا مقابلہ کرنا ہوتا ہے۔ اپنی زندگی پرسکون گزارنے کے لیے بہت ساری قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ سسرال اور ماں باپ کے گھر میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے، چاہے آپ کی ساس اور شوہر کتنے ہی اچھے کیوں نہ ہوں۔ کچھ بچے بھاگتے ہوئے اندر آئے اور بتایا باہر دلہا آ گیا۔ ڈول کی آواز بھی آنا شروع ہو چکی تھی۔ سب نے مل کر اسفنجار کا ویلکم کیا۔ اسفنجار سب سے باری باری گلے ملا۔ اس کے بعد اسفنجار اور مریم صوفے پر اکٹھے بیٹھ گئے، باقی سب ان کے ارد گرد کچھ کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ کچھ لڑکیاں نیچے زمین پر بیٹھی ڈھولک بجا رہی تھی۔ شیر علی مینشن کو بہت خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ اسفنجار، آپ کو پتا ہے یہاں موجود سب لوگوں کو شادی کی ایڈونچر والی تھی، مریم خوشی سے بتا رہی تھی۔ اچھا، اسفنجار نے مریم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ مہرما آپی کے لیے غازیان بھائی نے گولی کھائی تھی، عہد بھائی میرا آپی کو اٹھا کر لے گئے تھے، گن پوائنٹ پر نکاح ہوا تھا، اور شاذر بھائی کے لیے گلرانہ نے اپنی کلائی کاٹی تھی۔ گلرانہ اچانک بوکھلا گئی۔ نہیں، میں نے شاذر کے لیے نہیں کاٹی تھی، گلرانہ نے معصومیت سے کہا۔ ہاں، میڈم کو خودکشی کرنے کا شوق تھا۔ شاذر نے جلدی سے اگلی بات کو سنبھالا۔ اسے پتا تھا گلرانہ سب کو سچ بتا دیتی، اس نے کلائی ہارس کی وجہ سے کاٹی تھی۔ یہاں موجود لوگوں کو ہارس والے معاملے کا علم نہیں تھا، صرف مہرما اور غازیان جانتے تھے۔ شاذر چاہتا تھا اس محفل میں ہارس کا ذکر ہو۔ اور تو پھر کیسا رہا ایکسپیرینس گلرانہ بابی؟ محراب نے تجسس سے پوچھا۔ بہت برا تھا، گلرانہ نے افسردہ سے لہجے میں کہا۔ اچھا نا، میری بات تو مکمل ہونے دے، مریم نے جلدی سے بولا۔ اور محراب بھائی نے زیمل کو کڈنیپر سے بچایا تھا، یہ کڈنیپ ہو گئی تھی، مجھے تو لگتا ہے محراب بھائی نے ہی کڈنیپ کیا تھا۔ اسی بات پر محراب نے مصنوعی غصے سے گھورتے ہوئے مریم کی طرف دیکھا۔ اسفنجار حیرت سے سب کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اللہ پوچھے تم سب کو کیا ضرورت تھی اتنے ایڈونچر کرنے کی؟ اسفنجار نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ سب لوگ ایک ساتھ مسکرائے۔ میں اپنی بیوی کو اغوا کر کے لے کر جا رہا ہوں، ہمیں بھی تو ایڈونچر کرنا ہے، اسفنجار نے سنجیدہ انداز میں کہا۔ جائیں گے کدھر؟ مریم نے تجسس سے پوچھا۔ سمندر پر لے کر جاؤں گا، وہاں تمہیں پہلے دھکا دوں گا، پھر خود ہی تمہیں نکالوں گا، وہاں سے ایڈونچر ہو جائے گا۔
سب کو بتانا اسفند نے بچایا۔ اسفند جان نے سنجیدہ انداز میں مذاق کیا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ مریم نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ میں اب تمہارے لیے گولی نہیں کھا سکتا، اسفند جان نے کہکا لگاتے ہوئے کہا۔ کل میری شادی بھی ہے۔ اچھا چھوڑے، شادی کے بعد مل کر کوئی ایڈونچر کریں گے اچھا سا، مریم نے خوشی سے کہا۔ ٹھیک ہے جناب، اسفند جان نے مسکراتے ہوئے بولا۔ ابھی سب اسٹیج پر چلیں، ڈانس کرنا ہے سب نے مل کر۔ مریم اٹھی، سب اسے حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ تو بھی ڈانس کرو گی؟ ملہا نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں جی، مریم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پاگل لڑکی، دلہن ڈانس نہیں کرتی؟ کیوں نہیں کرتی؟ میری فرینڈ کی بہن نے کیا تھا اپنی شادی پر۔ مریم اسفند جان کو لے کر اسٹیج پر چلی گئی، باقی سب بھی اس کے پیچھے آ کر کھڑے ہوئے۔ عہد، ملہا، زیمل، محراب، مہرما، غازیان، شازل، گلرانا سب نے ڈانس کیا۔ مریم اور اسفند جان کو سینٹر میں کھڑا کر کے سب ان کے ارد گرد گھوم رہے تھے۔ اسفند جان، گانا گائے نا، آپ کی آواز اچھی ہے، مریم نے ایک نیا حکم چلایا۔ اچھا گاتا ہوں۔ یہ کیسا گانا تھا اسفند بھائی؟ مہرما نے ہنستے ہوئے بولا۔ اتنا اچھا تو ہے، اسفند نے بولا۔ سب نے فنکشن کو بہت زیادہ انجوائے کیا۔ سب مہمان چلے گئے تھے۔ شیر علی اور نور بیگم بھی اپنے کمرے میں چلے گئے۔ مریم اپنے روم میں سو رہی تھی۔ رات کے 3 بج رہے تھے۔ میرا اور مہرما آج ادھر اپنے بابا کے گھر ہی تھی۔ اسفند جان اپنے ماما بابا کے ساتھ واپس چلا گیا تھا۔ رات کے 3 بجے مریم سو رہی تھی، وہ ابھی بھی اپنی مہندی والے کپڑوں میں تھی۔ اسفند نے کال کی۔ فون کی آواز پر مریم ایک دم گہری نیند سے اٹھی۔ اس نے کال اٹھائی۔ جی سرتاج، نیچے آؤ جلدی، اسفند نے بولا۔ کیوں؟ مریم نے نیند سے بجھل آواز میں کہا۔ ایڈونچر نہیں کرنا؟ اسفند نے سنجیدہ انداز میں کہا۔ اس وقت؟ مریم نے حیرت سے پوچھا۔ آ رہی ہو کہ میں جاؤں؟ اسفند جان نے نارمل انداز میں دھمکی دی۔ او ہاں آتی ہوں، مریم نے جلدی سے بولا۔ مریم نیچے آئی، اس نے دروازہ کھولا۔ سامنے اسفند جان کھڑا تھا۔ اسفند جان بائک پر بیٹھا تھا۔ بیٹھو جلدی۔ اسفند جان، گن کدھر ہے؟ گن بھی لایا ہوں پر نظر نہیں آ رہی، میری جیب کو ہاتھ لگا کر چیک کرو۔ اسفند بائک چلا رہا تھا۔ اسفند جان مریم کو لے کر پہلے ایک آئس کریم پارلر پر آیا۔ کون سی لوگی؟ ایک چاکلیٹ اور اسٹرابیری والی۔ دونوں نے مل کر آئس کریم کھائی۔ اس کے بعد اسفند جان مریم کو لے کر سمندر پر آیا۔ رات کو سمندر کا پانی چمکتا ہے، وہاں کچھ لوگ کندیلے جلا کر اڑا رہے تھے۔ اسفند جان نے ان سے ایک کندیل لی، پھر دونوں نے مل کر اڑائی۔ اسفند جان، یہ بہت خوبصورت ہے، پورا آسمان کندیلوں سے بھرا تھا۔ رات کو سمندر کا پانی چمکتا ہے، وہاں کچھ لوگ کندیلے جلا کر اڑا رہے تھے۔ اسفند جان نے ان سے ایک کندیل لی، پھر دونوں نے مل کر اڑائی۔ اسفند جان، یہ بہت خوبصورت ہے، پورا آسمان کندیلوں سے بھرا تھا۔ اسفند کشتی میں بیٹھے۔ نہیں یار، بہت دیر ہو گئی ہے، واپس چلتے ہیں۔ اسفند جان، پلیز نا، مریم نے ضد کی۔ اچھا آؤ، پتہ نہیں کیوں میں تمہاری ہر بات مان رہا ہوں، اسفند جان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ سمندر کا پانی آنکھوں کو سکون دے رہا تھا اور ٹھنڈی ہوا، خاموشی کا بسیرا، تاروں بھرا آسمان۔ صبح کے 5 بج رہے تھے۔ یار آؤ واپس چلیں، اگر کسی کو پتہ چل گیا اچھا نہیں ہوگا، اسفند جان کو فکر لاحق ہوئی۔ اسفند جان بائک پر بیٹھا۔ اسفند جان گن حفاظت کے لیے ساتھ لایا تھا، رات کا ٹائم تھا، کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ اسفند جان اور مریم جا رہے تھے کہ اچانک آگے کچھ پولیس والے کھڑے تھے۔ پولیس نے ناکہ بندی کی تھی۔ بائک روکے، پولیس والے نے سخت لہجے میں کہا۔ اسفند جان نے بائک روکی۔ کیوں روکا ہے؟ اسفند جان نے پولیس والے کی جانب دیکھتے ہوئے سنجیدہ انداز میں کہا۔ ایک بچی اغوا ہوئی ہے، پولیس والے نے کہا۔ آپ کو لگتا ہے اس بچی کو میں نے اغوا کیا؟ اسفند نے کہا۔ یہ جو آپ کے پیچھے لڑکی بیٹھی ہے، یا پھر کیا لگتی ہے؟ پولیس والے نے مریم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ آپ سے مطلب؟ اسفند جان نے کہا۔ وہ لوگ غلط نظروں سے مریم کو دیکھ رہے تھے۔ اس نے بال کھولے تھے، وہ مہندی والے پیلے رنگ کی فراک میں تھی، دوپٹہ اس نے گلے میں لیا تھا۔ اسفند کی سخت نظروں کو محسوس کرتے ہوئے اس نے دوپٹہ کھول کر خود کو سارا کور کیا۔ اس نے دوپٹے کا ایک پلو چہرے پر بھی لیا، اس کی صرف آنکھیں نظر آ رہی تھی۔ پولیس والے ابھی بھی اس کی ہی طرف دیکھ کر بات کر رہے تھے۔ اسفند جان کو غصہ آیا۔ میری طرف دیکھ کے بات کریں، رات کے اس وقت اس بچی کے ساتھ کیا کر رہے ہو؟ تھانے چلو ہمارے ساتھ۔ اسفند جان اس ٹائم کسی کو کال کر کے پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا، ورنہ اس کی ایک کال پر جیسا پولیس والے اپنی نوکریوں سے ہاتھ دھو بیٹھتے۔ یہ لڑکی میری بیوی ہے، ہم کسی فنکشن سے آ رہے ہیں، صبح کے 5 بجے کون سا فنکشن ہوگا؟ پاگل سمجھتا ہے ہمیں؟ صاحب یہ مجرے والے فنکشن کی بات کر رہا ہوگا، یہاں قریب ہی ایک کوٹہ ہے۔ یہ لڑکی مجھے طوائف لگ رہی ہے، ایک پولیس والے نے کہکا لگاتے ہوئے بولا۔ اسفند جان کی آنکھیں غصے سے لال ہو گئیں۔ اس نے گن نکالی۔ تیری بہن ہوگی طوائف؟ ساتھ میں اسفند جان نے 3-4 گولیاں بھی دی۔ پولیس والے 3-4 تھے، ان کے پاس بھی گن تھی۔ ایک نے اسفند جان کے منہ پر مکہ مارا۔ اسفند جان نے اسے گریبان سے پکڑ لیا، باقی اسفند جان کو پیچھے سے مار رہے تھے۔ تم لوگ جانتے نہیں ہو میں کون ہوں؟ اسفند جان نے سرد مہری سے کہا۔ مجھے جانے دو ورنہ اچھا نہیں ہوگا، جو بھی ہے چل ہمارے ساتھ آنے، تمہاری ساری بدماشی نکالتے ہیں۔ پولیس والے کو مارے گا؟ اس نے پھر سے اسفند جان کے منہ پر مکہ مارا۔ اسفند جان نے اپنی ٹانگ اس کے پیٹ میں ماری۔ 2 لوگوں نے اسفند جان کو بازوؤں سے پکڑا تھا۔ مریم ڈر سے کانپ رہی تھی، وہ اپنا فون بھی گھر چھوڑ آئی تھی۔ پلیز چھوڑ دیں، پلیز ہمیں جانے دیں۔ لڑکی چپ کرو، گاڑی میں بیٹھو، تھانے جانا ہے۔ انہوں نے زبردستی دونوں کو کار میں بٹھایا۔ مریم مسلسل رو رہی تھی، جبکہ اسفند جان ہلکا سا مسکرایا۔ ہو گیا ایڈونچر؟ مریم نے غصے سے اسفند جان کی طرف دیکھا۔
पुलिस वाले 2 लोग असफंजार की बाइक पर थे। अब सुबह ही किसी को कॉल करेंगे, सब सो रहे होंगे इस टाइम। थाने लाने के बाद इन्होंने असफंजार से उसका आईडी कार्ड लिया। वो जान चुके थे कि आम शख्स का बेटा नहीं है। असफंजार अपने पापा को कॉल नहीं करना चाहता था। असफंजार ने अपने खानदान का हवाला दिया। घर वालों को कॉल करो, तुम्हारी अकस्मात करवाएं, तुम पर पुलिस एहलकार पर हाथ उठाने के जुर्म में रिपोर्ट हुई है। असफंजार अहद भाई को कॉल करते हैं। मरियम ने परेशानी से कहा, पागल हो क्या, इज्जत रहेगी, अंकल को पता चला तो बहुत बुरा होगा, मुझे अपना फ़ोन दे, मरियम ने बोला। असफंजार पहले तो नहीं दे रहा था, फिर उसने गुस्से से मरियम की जानिब फ़ोन किया। असफंजार इस मामले में अहद की हेल्प नहीं लेना चाहता था। मरियम ने जल्दी से अहद को कॉल की। अहद इस टाइम जाग रहा था। वो सुबह सुबह जिम जाता था। सुबह के 6 बज रहे थे। मरियम ने अहद को सारी बात बताई। मरियम, तुम फिक्र नहीं करो, मैं बस आ रहा हूँ। असफंजार गुस्से से मरियम को देख रहा था। मैंने इनको पैसे देने थे, इन्होंने छोड़ देना था। क्यों, हम क्यों रिश्वत देते, जब रिश्वत के बगैर काम हो जाएगा। अहद बहुत फास्ट और रश ड्राइविंग करके आधे घंटे में पुलिस स्टेशन के बाहर था। वो अंतर आया। इस इलाके के एमएनए का बेटा अहद को हर कोई जानता था, अक्सर जलसे करता रहता था। अहद अंदर आया। मरियम और असफंजार दोनों जेल के अंदर बैठे थे। अहद का नाम ही काफ़ी था। अहद को देखते ही सब अपनी कुर्सियों से उठे। अस्सलाम अहद साहब, अब हमारे गरीब खाने में खाना खाना कब से गरीब खाना हो गया, जहाँ दिन रात रिश्वत और बताखोरी सरगर्म है। सारे सबूत मेरे पास हैं, बस तुम लोगों को डील दे रहा था। असफंजार खान को लेकर आओ, अहद ने सल्त महरी से कहा। सर, आप उस लड़के को कैसे जानते हैं, पुलिस वाले ने हैरत से कहा। मेरा बहनोई है, अहद ने संजीदा अंदाज में कहा। माजरत साहब, अभी लाते हैं। असफंद की कार पर मुक्के का निशान था। उसको किसने मारा है, अहद ने सल्त महरी से पूछा। एक पुलिस वाले ने साथ करे पुलिस वाले की तरफ इशारा किया। इसको सस्पेंड कर दो। अरे साहब, माफ़ कर दे, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। वो आदमी फरियाद करने लगा। इसकी ज़रूरत नहीं है, रहने दे, इनको ना निकाले। असफंद ने जल्दी से बोला। असफंजार साहब, मुझे माफ़ कर दे, आपका बहुत शुक्रिया। असफंजार बाहर आकर अपनी बाइक पर बैठा। वो मरियम से बात नहीं कर रहा था। मरियम अहद की कार में पीछे बैठ गई। असफंद को गुस्सा इस बात पर था कि मरियम ने अहद को क्यों फ़ोन किया। असफंजार अपना मसला खुद हल करना चाहता था। वो अहद का एहसान नहीं लेना चाहता था। असफंजार इस चीज़ को अना पर ले गया था। अहद मरियम को घर लेकर आया। शेर अली के अलावा सब जाग रहे थे और काफ़ी परेशान भी थे। गेट पर खड़े गार्ड्स ने बताया था कि मरियम रात को असफंजार के साथ गई थी, पर रात से सुबह हो गई थी और ये लोग वापस नहीं आए थे, इसलिए सबको फिक्र हो रही थी। असफंजार का फ़ोन भी बन जा रहा था। मरियम का फ़ोन घर पर था। मरियम खुद को बज़ाहिर नॉर्मल शो करवा रही थी। अहद ने उसे गेट के पास छोड़ा था। वो खुद अंदर नहीं गया था। वो यही शो करवाना चाहता था कि मरियम असफंद के साथ ही वापस आई है और वो बाहर ही उसे छोड़कर वापस चला गया है। अहद भी वहाँ से वापस आ गया। उसने भी मिरहा को कुछ नहीं बताया था। मरियम अंदर आते ही सीधा अपने रूम की तरफ गई। महरमा और नूर बेगम सोफे पर बैठी थीं। देखा तुमने इस लड़की को, कितनी आवारा हो गई है, बात करे बगैर सीधा ऊपर चली गई। हम पागल हैं जो इसके लिए परेशान हो रहे थे। इस मैडम को कोई परवाह नहीं है। आज इसकी शादी है और ये सारी रात बाहर गुजार कर आई है। नूर बेगम ने गुस्से में कहा। मामा, रिलैक्स हो जाएं, इतना गुस्सा नहीं करें। वो असफंजार अपने शोहर के साथ थी, किसी अरे गहरे के साथ नहीं थी। सारी रात बाहर रही है, थक गई होगी, इसलिए सीधा रूम में चली गई। अभी उसे रेस्ट करने दे, बाद में बात कर लेंगे। आप ये सब छोड़े, मुझे बताएं, आपने आज के फंक्शन में ड्रेस चूज़ कर लिया। मेहमान ने बात का रुख बदलते हुए कहा। नहीं करना है, अभी करे ना, जल्दी आए, मैं आपकी हेल्प करवाती हूँ, मेहमान ने मुस्कुराते हुए कहा। मेहरमा बात का रुख बदल रही थी ताकि नूर बेगम का गुस्सा थोड़ा कम हो। मेहरमा शुरू से ही अपनी बहनों को ऐसे ही अच्छे बुरे कामों में सपोर्ट करती थी। मरियम को पता था असफंजार उससे नाज है। उसने कल आकर उसको बहुत काज की। उसका फ़ोन बंद जा रहा था। मुझे एडवेंचर पर जाना ही नहीं चाहिए था, अब उनको कैसे मनाऊं। मरियम परेशान हो गई थी। मरियम अपनी बारात के लिए तैयार हो रही थी। उसने गोल्डन कलर का बारी लहंगा पहना था, ऊपर लाल रंग की काम से बड़ी हुई चोली कमर से नीचे तक थी। दुपट्टा भी गोल्डन कलर का था। मरियम इंतहाई हसीन लग रही थी, पर उसके चेहरे पर बिल्कुल भी खुशी नहीं थी। असफंजार के गुस्से का सोचकर उसे डर लग रहा था। असफंजार बज़ाहिर सबसे हंसकर बात कर रहा था, पर वो जब भी अहद की तरफ देखता उसे अजीब सा गुस्सा आ जाता। अहद उसकी तरफ मुस्कुरा कर दिखता था। उसके चेहरे पर मुक्के का अभी भी हल्का हल्का निशान था। रुखसी हो गई। मरियम रुखसत होकर असफंजार के घर आ गई। रुखसी टाइम तक असफंजार का मूड कुछ हद तक बेहतर हो चुका था। वो अपना गुस्सा भूल गया था। अब वो नॉर्मली सबसे बात भी कर रहा था। मरियम ने इधर उधर की बातें करके उसका मूड अच्छा कर दिया था। वो अब उससे हंसकर बातें कर रहा था और बहुत खुश भी लग रहा था। वो लोग घर आ चुके थे। घर आते ही असफंजार को किसी की कार आई। वो घर से बाहर चला गया। मरियम असफंजार के बेड पर बैठी थी। मरियम काफ़ी देर उसका इंतज़ार करती रही, पर असफंजार रूम में नहीं आया। रात का 1 बज रहा था। असफंजार रूम में आया। मरियम होशो हवा से बेगाना होकर पूरे बेड पर अपना लहंगा बिखेर कर सो रही थी। असफंद ने मरियम को कंधे से हिलाया। उठो मरियम। असफंद की आवाज़ पर गहरी नींद से उठी। उसकी आंखें सुर्ख हो रही थी। असफंजार, आप किधर थे? मरियम ने फिक्रमंदी से पूछा। उठो, बेड से जाकर गेस्ट रूम में सो जाओ, सुबह सब बताऊंगा।
اسفن جان آپ سے کیا بول رہے ہیں؟ مریم نے حیرت سے پوچھا۔ مریم میں اس وقت کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، جہاں سے چلی جاؤ، اسفن جان نے سنجیدہ انداز میں کہا۔ پر اسفن جان، مریم کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ کیا وہ اسے اپنے کمرے سے نکال رہا ہے؟ اگر نکال رہا ہے تو کیوں؟ کیا ایڈونچر والی رات کی وجہ سے؟ یا کچھ اور ہوا ہے جو مریم کو معلوم نہیں؟ بے شمار منفی خیالات مریم کے دماغ میں گردش کرنے لگے۔ اسے کمرے سے جانا اپنی توہین لگ رہا تھا۔ اسفن جان کپڑے لے کر واش روم میں داخل ہوا۔ وہ کپڑوں سمیت شاور کے نیچے کھڑا ہو گیا۔ ماضی ماضی ماضی، کیوں ماضی ہمارا پیچھا نہیں چھوڑتا؟ کیوں ماضی ہمارا حال خراب کر دیتا ہے؟ کیوں ہم بری باتوں کو دماغ سے نکال نہیں پاتے؟ مریم رونے والی شکل بنا کر گیسٹ روم میں آ گئی۔ اس کو شدید غصہ بھی آ رہا تھا۔ ساری رات دونوں نے جا کر گزاری۔ مریم کو اب صبح کا انتظار تھا تاکہ وہ سب سچ جان سکے۔ صبح کے 6 بج رہے تھے۔ مریم ابھی بھی اپنے دلہن والے جوڑے میں تھی۔ اس نے بس جویلری اتار دی تھی۔ اسفن جان کے روم کا دروازہ کھولا تھا۔ وہ نیچے زمین پر بیٹھ کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ اسفن جان، کیا ہوا ہے؟ مریم اس کے پاس آ کر بیٹھی۔ اسے فکر ہو رہی تھی۔ میں نے تمہیں اس لیے کمرے سے بھیجا تھا تاکہ میں غصے میں تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچا دوں۔ کس بات کا غصہ؟ مریم نے حیرت سے پوچھا۔ میں اس رشتے کا آغاز سچ سے شروع کرنا چاہتا تھا۔ کوئی بھی بات تم سے چھپی نہ رہے، پر کل رات میں اپنے ہوش میں نہیں تھا۔ سچ بتانے کی ہمت بھی نہیں تھی۔ غصے میں چاہتا ہوں کوئی شخص مجھ سے بات نہیں کرے، میں حد سے زیادہ تلخ ہو جاتا ہوں، اسفن جان بول رہا تھا۔ مریم خاموشی سے اس کی بات مکمل ہونے کا انتظار کر رہی تھی۔ کچھ سال پہلے میری ایک لڑکی کے ساتھ منگنی ہوئی تھی۔ کل رات وہ پاکستان آئی ہے۔ اس کے ساتھ میری کچھ تصاویر تھی جو اس نے ایڈٹ کروائی ہیں۔ اس تصاویر میں اس نے بہت بےہودہ لباس پہنا ہوا ہے۔ وہ اسی طرح کے مغربی لباس ہی پہنتی تھی۔ وہ تصاویر تمہیں بیچنا چاہتی ہے تاکہ ہمارا تعلق خراب ہو جائے، کیونکہ ابھی تک تمہیں منگنی والی بات نہیں پتہ تھی۔ وہ بس مجھے ڈسٹرب کرنا چاہ رہی تھی اور کر چکی ہے۔ میں سب بھول گیا تھا۔ وہ اپنا منہ بند رکھنے کے لیے مجھ سے ایک باری رقم مانگ رہی ہے۔ مجھے کل رات کسی اننون نمبر سے یہ تصاویر ملی تھی۔ جب میں نے اس نمبر پر کال کی تو مجھے آگے سے کوئی جواب نہیں ملا۔ پھر ایک جگہ کی لوکیشن کا میسج بھیجا۔ میں وہاں گیا۔ لوکیشن ایک ریسٹورنٹ کی تھی۔ ٹرسٹ می مریم، میں ماضی بھول گیا تھا۔ کچھ عرصہ مجھے اس سے محبت بھی ہوئی تھی، پر میں نے خود کو اس ٹراما سے نکال لیا تھا۔ میں نے بہت مشکل سے موو آن کیا تھا۔ مجھے وہ اچھی لگتی تھی، پر اس کا کردار اچھا نہیں تھا۔ اس کا بوائے فرینڈ تھا، اس نے واضح الفاظ میں کہا۔ وہ شادی کے بعد بھی اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ رابطے میں رہے گی۔ وہ جب چاہے اس کے ساتھ گھومنے پھرنے جا سکتی ہے، جب چاہے وہ اس سے ملنے ہمارے گھر آ سکتا ہے۔ مریم حیرت سے یہ سب سن رہی تھی۔ جاری ہے۔